20ویں صدی کی ابتدا میں دنیا کی سیاسی صورتحال خاصی تبدیل ہو چکی تھی۔ دنیا اس وقت مغربی طاقتوں کی کالونیز میں بٹی ہوئی تھی، اور تاج برطانیہ کے پاس تو اتنی بڑی کالونی تھی کہ کہا جاتا تھا کہ تاج برطانیہ پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ دنیا میں اس وقت بڑے پیمانے پر ریلوے نیٹ ورکس یا تو بنا دیے جا چکے تھے یا بنائے جا رہے تھے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انڈیا میں بھی بڑے پیمانے پر ریلوے کی کنسٹرکشن کا کام جاری تھا، بلکہ برطانیہ تو ریلوے کو اپنی فوجی طاقت کا حصہ سمجھتا تھا، کیونکہ جتنا بڑا ریلوے نیٹ ورک ہوگا ان کے لیے اپنی فوج کو ایک شہر سے دوسرے شہر ضرورت پڑنے پر ٹرانسپورٹ کرنا اتنا ہی آسان تھا، لہذا جتنا بڑا ریلوے نیٹ ورک تھا ان کو اتنے ہی کم گیریزنس بنانے کی ضرورت تھی۔ اس وقت جہاں مغرب میں اٹلی، برطانیہ، فرانس، جرمنی وغیرہ بڑی طاقتیں تھیں، وہاں ایشیا میں جاپان ایک بڑی طاقت بن کر ابھر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا بھی ایکسپینشنسٹ ایم رکھتا تھا۔ ان دونوں طاقتوں یعنی رشیا اور جاپان کے درمیان 1904-05 میں ایک بڑی جنگ ہوئی، اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس جنگ میں نہ صرف یہ کہ جنگ کو لڑنے میں ریلوے نے بڑا اہم کردار ادا کیا، بلکہ اس جنگ کے چھڑنے کی بنیادی وجہ بھی ایک ریلوے لائن کی کنسٹرکشن ہی تھی۔ ہوا یوں کہ رشیا، جو کہ اس وقت سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو فتح کرتا ہوا مشرق کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا، وہ اپنے ساتھ ایک ریلوے لائن بھی لے کر آیا، جبکہ جاپان کو معلوم تھا کہ ریلوے لائن فوجی طاقت کو پروجیکٹ کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، لہذا جاپان نے اس ریلوے لائن کو اپنے لیے خطرہ سمجھا، اور نتیجہ رشیا اور جاپان کی جنگ کی صورت میں نکلا۔ لیکن اگر میں اس جنگ کو ڈسکس کرنے بیٹھوں گا تو یہ ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی، اس وجہ سے میں اس کو اسکپ کر کے آگے بڑھوں گا۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے دنیا کے ریلوے نیٹ ورکس کی کوالٹی میں بہت امپروومنٹ آ گئی تھی، ان کی سپیڈ میں خاصا اضافہ ہو چکا تھا، اور اس کے علاوہ جہاں پہلے ایک ٹریک پر ایک دن میں 2 سے 4 ٹرینیں گزرا کرتی تھی، وہاں اب ایک ٹریک کے اوپر دن میں 20 سے 25 ٹرینیں گزر سکتی تھیں، اور اس وقت تک دنیا کی جو اقوام تھیں ان کی فوجوں کا سائز بھی بہت وسیع ہو چکا تھا۔ جیسے کہ فرانس، جو کہ اس وقت دنیا کی دوسری بڑی پاور تھی، ان کے پاس اس وقت 5 لاکھ فوج موجود تھی۔ تو ظاہر ہے جب اتنی بڑی بڑی افواج تھیں تو ان کی لاجسٹکس کے لیے تمام ملکوں کو ٹرین کی ضرورت تھی، لہٰذا پہلی جنگ عظیم تک ریلوے اس قدر اہمیت اختیار کر چکی تھی کہ دنیا کی ہر فوج میں ریلوے کے ایکسپرٹس موجود ہوا کرتے تھے۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے اس ویڈیو کے انٹروڈکشن میں بتایا کہ اس وقت تمام ویسٹرن پاورز یا تو اپنی کالونی رکھتی تھیں یا وہ کسی نئی کالونی کے تلاش میں تھیں۔ جرمنی، جو کہ اس کولونائزیشن کی ریس میں تھوڑا سا دیر میں داخل ہوا، اس کی نظریں اس وقت کی کمزور ہوتی ہوئی اوٹومن ایمپائر کے اوپر تھیں۔ جرمنی اپنے شہر برلن سے بصرہ تک ایک ریلوے لائن کی کنسٹرکشن کرنا چاہتا تھا۔ بصرہ، جو کہ موجودہ عراق کا شہر ہے، اس وقت اوٹومن ایمپائر کا ایک شہر ہوا کرتا تھا، اور بصرہ کی اہمیت یہ تھی کہ بصرہ پرشین گلف کی ایک پورٹ سٹی ہے۔ اب جیسا کہ آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پرشین گلف آگے نکل کے انڈین اوشن سے ملتا ہے، لہٰذا اگر جرمنی کو پرشین گلف تک ایکسس حاصل ہو جاتا تو اس کو پرشین گلف سے انڈیا بلکہ فار ایسٹ یعنی چائنا اور جاپان تک ایکسس حاصل ہو جاتا۔ تو اگر جیسا کہ جرمنی کی خواہش تھی وہ اپنی خواہش کے مطابق برلن سے بصرہ تک یہ ریلوے لائن بنانے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کو اس کے 3 فوائد حاصل ہوتے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ تھا کہ اس وقت کی تمام جیولوجیکل رپورٹس یہ بتاتی تھیں کہ بصرہ، جو کہ عراق کے ریجن میں واقع ہے، اس ریجن میں آئل وافر مقدار میں موجود تھا۔ اس وقت تک آئل دریافت تو نہیں ہوا تھا، لیکن تمام جیولوجیکل رپورٹس بتاتی تھیں کہ وہاں پہ آئل خاصی بڑی مقدار میں دریافت ہو سکتا ہے۔ تو ان کو پہلا فائدہ تو یہ ہوتا کہ ان کو جرمنی کو اپنی انڈسٹری کے لیے آئل مل جاتا، جس کو استعمال کر کے وہ اپنی انڈسٹری چلا سکتے تھے، اور ان کو دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کو پرشین گلف کے تھرو فار ایسٹ تک کا راستہ کی رسائی مل جاتی، تو ان کو اپنی فیکٹریوں میں، اپنی انڈسٹریوں میں تیار ہونے والے مال کی منڈیاں مل جاتی، وہ اپنا مال تجارت کے لیے چائنا تک، جاپان تک، انڈیا تک پہنچا سکتے تھے۔ اور ان کو تیسرا فائدہ یہ تھا کہ اوٹومن ایمپائر نے اس ریلوے لائن کی کنسٹرکشن کے بدلے جرمنی کو پرشین گلف کے اوپر اپنی نیول بیس بنانے کی اجازت دی تھی۔ اگر جرمنی یہ نیول بیس بنا لیتا، اس ریلوے لائن کی کنسٹرکشن کر لیتا، تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کو پرشین گلف کے تھرو
انڈین اوشن تک رسائی حاصل تھی اور انڈین اوشن کے ذریعے وہ انڈیا تک پہنچ سکتے تھے، جو کہ اس وقت برطانیہ کی کالونی تھا۔ تو اگر جرمنی اور برطانیہ کے درمیان کبھی کوئی جنگ چھڑتی تو جرمنی ان نیول بیسز کو استعمال کرتے ہوئے برطانیہ کی کالونی یعنی انڈیا پر حملہ کر سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس پروجیکٹ کو برطانیہ اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ بلکہ ایک ہسٹورین ہے جن کا نام ہے مورس جسٹرو، وہ لکھتے ہیں کہ جرمنی کا بغداد اور پرشین گلف پہ ایکسس حاصل کر لینا ایسا ہی ہے جیسے کہ بغداد میں ایک 42 سینٹی میٹر کی گن نصب کر دی جائے جس کا رخ انڈیا کی طرف ہو۔ یعنی آسان الفاظ میں برطانیہ اس ریلوے لائن کو اور اس پورے پروجیکٹ کو اپنی کالونی انڈیا کے لیے ایک فوجی خطرہ سمجھتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ ریلوے لائن دوسری جنگ عظیم چھڑنے میں اس ریلوے لائن نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور کیونکہ برطانیہ اس ریلوے لائن کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا، اس لہٰذا برطانیہ نے اس کو روکنے میں پورا کردار ادا کیا، اور یہ ریلوے لائن جب 1914 میں پہلی جنگ عظیم چھڑی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ اس وقت تک اس میں تقریباً 300 میل کا ٹریک بچھانا باقی تھا۔ یہ ریلوے لائن جا کے کمپلیٹ ہوئی 1940 میں، اور اس کو دوسری جنگ عظیم میں استعمال کیا گیا، لیکن یہ ترکوں کے آٹومن امپائر کے کبھی کام نہیں آ سکی، کیونکہ آٹومن امپائر کو تو پہلی جنگ عظیم میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور جس کی سزا میں 1920 کی دہائی میں ہی آٹومن امپائر کو ختم کر دیا گیا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ لہٰذا یہ ریلوے لائن آٹومن امپائر کو تو کبھی کام نہیں آئی، لیکن 1940 میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تب اس کو مڈل ایسٹ کے تھیٹر آف وار میں استعمال کیا گیا۔ میں اس ویڈیو کو طوالت سے بچانے کے لیے یہاں پہ دوسری جنگ عظیم کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر سکوں گا، صرف وہ چیزیں ڈسکس کروں گا جو کہ اس ویڈیو کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں یا جو میری نظر میں امپورٹنٹ ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار یعنی پہلی جنگ عظیم جب شروع ہوئی تو اس کے شروع میں ہی جو اس جنگ کا ویسٹرن فرنٹ تھا اس کے اوپر دونوں طرف کی طاقتوں میں ایک اسٹیل میٹ قائم ہو گیا، یعنی دونوں طرف کی طاقتوں کا پلڑا تقریباً برابر ہو گیا۔ تو اب مغربی فرنٹ سے ویسٹرن فرنٹ سے پریشر ریلیز کرنے کے لیے برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگ کو مشرق کی طرف مڈل ایسٹ کی طرف لے کر آئے گا۔ انیشیلی انہوں نے یہ پلان بنایا کہ وہ بغداد کو جو کہ آٹومن امپائر کا پارٹ تھا اس پہ انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ان کو شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور بغداد سے پہلے ایک شہر پڑتا تھا قتل امارہ۔ قتل امارہ کے مقام پہ برطانویوں کو آٹومن امپائر کے ہاتھوں شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، ان کو شکست ہوئی۔ لیکن کچھ عرصے بعد برطانویوں کو انڈیا سے مزید فوجی امداد مل گئی، مزید فوجی کمک مل گئی، کیونکہ انڈیا اس وقت برطانیہ کی کالونی تھا۔ تو یہ ہماری تاریخ کا ایک شرمناک باب ہے کہ اس وقت انڈیا سے، موجودہ انڈیا اور پاکستان سے ہندو بھی اور مسلمان بھی برطانیہ کی مدد کے لیے برطانوی فوج میں شامل ہو کے اس فرسٹ ورلڈ وار کا حصہ بنے۔ برطانیہ کی طرف سے انہوں نے آٹومن امپائر کے خلاف جنگ لڑی، انہوں نے نہ صرف بغداد بلکہ فلسطین بھی برطانیہ کو قبضہ کر کے دیا۔ اور شاید وہیں ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے جو درمیانی وقفہ ہے اس میں ایک موٹرائز ریولوشن آیا۔ اس دوران کاریں اور ہوائی جہاز کا سفر اور ٹرک وغیرہ عام استعمال میں آئے، اور یہی وجہ تھی کیونکہ اس دوران یہ نئی ایجادات ہو گئیں، یہ نئی چیزیں عام استعمال میں آ گئیں، تو اس وجہ سے اس وقفے میں ریلوے کی امپروومنٹ پہ، ریلوے کی ماڈرنائزیشن پہ اتنا زیادہ کام نہیں ہوا، اور اس وجہ سے جو دوسری جنگ عظیم تھی اس میں جو بنیادی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن تھا وہ ٹرک تھے، وہ لاریز تھیں۔ زیادہ تر اس کا جو بیسک موڈ آف ٹرانسپورٹیشن تھا وہ سڑکوں کے ذریعے یا ہوائی سفر کے ذریعے ہوا، اور لاجسٹکس بھی ٹرکس، لاریز وغیرہ پہ ٹرانسپورٹ ہوتی تھیں۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ اس دوران ریلوے پہ زیادہ اس کی ماڈرنائزیشن پہ کام نہیں کیا گیا، اس کو ماڈرنائز نہیں کیا گیا، تو ریلوے کا ماڈرنائز نہ ہونا ہی وجہ بنی کہ اس جنگ کے بیچ میں ریلوے کو لانگ ڈسٹینس ٹرانسپورٹیشن کے لیے دوبارہ استعمال کیا گیا، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو شامل ممالک تھے ان کے اپنے پاس تو پیٹرول موجود نہیں تھا، نہ برطانیہ کے پاس تیل موجود تھا، نہ جرمنی کے پاس، بلکہ امریکہ بھی تیل میں خود انحصار نہیں تھا، دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ اور جبکہ جو ہوائی سفر ہے یا جو ٹرک لاریز وغیرہ ہیں یہ تو
ان کو تو تیل کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ جو ٹرین ہے وہ اس وقت تک کوئلے پہ چلتی تھی، اور کوئلہ اس وقت دنیا میں وافر مقدار میں موجود تھا۔ تو اس وجہ سے ٹرین کا ماڈرنائز نہ ہونا یہ وجہ بنا کہ دوسری جنگ عظیم میں بھی لانگ ڈسٹینس ٹرانسپورٹیشن کے لیے بیچ میں ٹرین کو استعمال کیا گیا۔ لیکن بہرحال دوسری جنگ عظیم اس طرح سے ریلوے کی جنگ نہیں تھی جس طرح سے پہلی جنگ عظیم ریلوے کی جنگ تھی۔ ہمارے انڈیا اور پاکستان کی جو 1971 میں جنگ ہوئی، اس میں بھی ریلوے لائن کا ایک بہت اہم استعمال ہوا۔ یہ 1971 کی جنگ وہی تھی جس میں بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ کر دیا گیا، اور پاکستان اور بنگلہ دیش ان کے درمیان کوئی زمینی راستہ تو موجود نہیں تھا، جو بھی راستہ تھا وہ انڈیا سے ہو کے گزرتا تھا، پاکستان کا کوئی ڈائریکٹ بارڈر بنگلہ دیش سے نہیں لگتا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں انڈیا اور بنگلہ دیش کا بارڈر ایک جگہ سے ملتا ہے، لیکن انڈیا سے بنگلہ دیش جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ دریائے گنگا پڑتا ہے۔ تو اس جنگ چھڑنے سے صرف ایک ماہ پہلے، یہ بہت مسٹیریس سی بات ہے، لیکن صرف اس سے ایک ماہ پہلے انڈیا نے ایک ریلوے برج بنایا جو اس دریائے گنگا کو جو کہ انڈیا سے بنگلہ دیش جاتے ہوئے راستے میں آتا تھا، اس کے اوپر سے ایک ریلوے کا برج بنایا، اور اس برج کے ذریعے 1971 کی جنگ میں اس ریلوے کو استعمال کیا گیا جو کہ دریائے گنگا کے اوپر سے گزرتی تھی، اور اسی ریلوے نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے انڈیا نے اپنی فوج اور اس فوج کا جو اسلحہ ساز و سامان وغیرہ تھا وہ بنگلہ دیش تک پہنچایا۔ یہ جنگ یعنی انڈیا اور پاکستان کی جس جنگ کا میں نے ذکر کیا، یہ ان آخری جنگوں میں سے ہے جن میں لاجسٹکس کے لیے، آرمی کی لاجسٹکس کے لیے ریلوے کا استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد ریلوے جو کہ تقریباً 100 سال تک جس نے حکومت کی، 100 سال تک جنگوں کا ایک اہم جز رہا، اس کے بعد ریلوے کا استعمال فوجی پرپس کے لیے، ملٹری پرپس کے لیے بہت کم یا تقریباً ختم ہو گیا، کیونکہ اب تو ہتھیاروں کی نوعیت ہی تبدیل ہو چکی ہے۔ لیکن آج بھی پیسنجرز کے لیے، مسافروں کے لیے ٹرین ایک بہت اچھا اور سستا ذریعہ ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو دبئی، سعودی عرب، قطر، چائنا، دنیا کے بڑے بڑے شہروں نے ہائی سپیڈ ریل سسٹمز بنائے ہیں جو کہ ہوائی سفر کی ڈومیننس کو چیلنج کرتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب دنیا میں ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک بن رہے ہیں، ہمارا پرانا ریلوے نیٹ ورک بھی ختم ہونے کے قریب آ رہا ہے، جس میں روزانہ ہمیں کسی نئے حادثے کی اطلاعات ملتی ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس پہ کامنٹس ضرور کیجیے گا، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں، یا کوئی آپ ایڈوائز دینا چاہیں، یا کوئی بھی بات آپ کہنا چاہیں، تو ضرور کامنٹس میں لکھیے گا، جس سے مجھے کافی ہیلپ ملے گی۔ شکریہ۔